30 عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشیاء فلا تنتهكوها وسکت عن اشیاء رحمتا لکم غیر نسیان فلا تبحثوا عنها۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کچھ چیزیں فرض کی ہیں تو انہیں ضائع نہ کرو، کہ میں پہلے بھی حدیث سنا چکا ہوں کہ جو عبادتیں اللہ کو سب سے زیادہ پسند تھیں وہ اللہ نے فرض کر دی، تو فرمایا جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں ان میں سے کوئی چیز چھوڑو نہیں۔ وحد حدودا فلا تعتدوها، جو اللہ نے حدیں قائم کی ہیں انہیں پھلانگو نہیں، زیادتی نہیں کرو۔ مثلا زنا کی حد ہے، چوری کی حد ہے، تو یہ جن چیزوں پر اللہ نے پابندیاں لگائی ہیں، سختیاں کی ہیں، سزائیں متعین کی ہیں، یہ سب سے بڑے حرام کام ہیں جن کی سزا اللہ نے متعین کر دی ہے، تو ان حدود کو کراس نہیں کرو۔ وحرم اشیاء فلا تنتهكوها، اور کچھ چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے لہذا ان کا ارتکاب نہ کرو۔ یہ چیزیں تو واضح ہیں، حدوں کو پھلانگو نہیں، اور حدود فرائض کو ضائع نہ کرو، حدوں کو پھلانگو نہیں، اور حرام چیز کا ارتکاب نہ کرو۔ اور چوتھی چیز فرمایا وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ، اللہ نے کچھ چیزوں سے خاموشی اختیار کی ہے، بھول کر نہیں، بھول کر اللہ بھولتا نہیں ہے، تو اللہ نے جن چیزوں سے خاموشی اختیار کی ہے بھول کر نہیں، بلکہ رحمتاً لکم، تمہارے لیے رحمت کرتے ہوئے، تم پر مہربانی کرتے ہوئے اللہ نے ان کا تذکرہ، تو جن چیزوں کا تذکرہ نہیں نہ کیا، اصل میں وہ کیا ہی اس لیے نہیں کہ اس میں انسان کو تھوڑی سی آزادی ہے، اس لیے اس سے اللہ نے نہ تو یہ کہا کہ تمہیں اتنی آزادی ہے تاکہ لوگ دوڑ لگا دیں اور باہر نکل جائیں، اور نہ ہی یہ کہا بھی ان کے قریب نہ جاؤ اس لیے کہ وہ حرام نہیں ہے، تو ان سے اللہ نے کیا کیا ہے؟ خاموشی، جن سے اللہ نے خاموشی اختیار کی ہے فلا تبحثوا عنها، اس کے بارے میں بحث نہ کرو، ان کو کوریدو نہیں، بال کی کھال نہ اتارو، ان پر تم بھی خاموشی اختیار کرو۔ مثلا کئی چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حرمت کا کوئی حکم نہیں نازل کیا، ٹھیک ہے، لیکن اچھی بھی نہیں ہے، اب وہ انسان پر چھوڑ دی، ٹھیک ہے، اب ہم میں سے کئی لوگ ہیں وہ اس میں بالکل انسان کو کھلی چھٹی دے دیں گے، جو مرضی کرو، اور کچھ ہوں گے صوفی ٹائپ سخت مزاج لوگ، وہ کیا کریں گے؟ اس پر نہایت سختی کریں گے، تو اس میں نہ تو سختی کرو نہ چھوڑو، اور اگر ان میں سے کسی چیز کا کوئی ارتکاب کر رہا ہے تو اس پر فتویٰ نہ لگاؤ۔ مثال کے طور پہ ہم سعودیہ آئے ہیں، یہ بھی کیوٹ ہے، مثلا ویسے دیکھا جائے ماں باپ بیوی بچے تو ادھر ہیں ہمارے، ٹھیک ہے، یہ بھی زیادتی ہے، ویسے چھوٹ ملی ہے، جا سکتی ہے مزدوری کے لیے، اللہ تو بہت ہے ہم رزق ادھر بھی دیں گے، یہ چھوٹ ہے ہم حاصل کر رہے ہیں اس کی۔ بہت ساری چیزیں ہیں، مثلا مثال کے طور پر بعض لوگ 2 نمبر طریقے سے حج پر چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا اب ہم لوگوں کو اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ یار نہیں جاؤ، یہ نظام کے خلاف ہے، یہ اتنا تو کہہ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ڈبل عمرہ کرتے ہیں، اب ہم ان پر ڈنڈا لے لیں کہ نہیں تم نے ایک ہی عمرہ کرنا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ایسا نہیں، ان کو کیا کرو؟ چھوڑ دو۔ میں اب اتنا ہی کہتا ہوں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک کیا ہے، بھائی کیا کروں، کرنا چاہتا ہوں تو کر لو، ٹھیک ہے۔ تو توسع دین کا، ہمارے دین کی ایک خوبی ہے سمح اور توسع، نرمی اور وسعت، یہ اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے، تو ہمیں بھی اسلام کی یہ خوبی اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ بات بات پر لوگوں پر فتوے لگانا، بات بات پر لوگوں کو ٹوکنا، ٹھیک ہے، یہ درست
اب مثال طور ہمارے کئی دیندار بھائی ہیں، دنیا دار جو ہیں وہ بچہ 20 سال کا بھی ہو جائے گا، اس کو نہ نماز کا کہیں گے نہ روزے کا کہیں، اور نہیں ابھی بچہ ہے خیر ہے کوئی بات نہیں. اور ہمارے دیندار بچہ 7 سال کا ہوگا، چل ہاں چل روزہ رکھ. اب گرمی بھی ہے نہیں بھی پڑتا نہیں رکھنا ہے. نہیں، جب اسلام نے نہیں کہا ہاں تو کیا کریں؟ بچہ اگر شوق سے رکھ رہا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کو انعام دیں، اس کی تعریف کریں. اور اگر نہیں رکھ رہا تو اس لیے اسلام کے اندر توسع رکھیں. جس کو اللہ تعالیٰ نے خاموشی، جس طرح وہ حدیث پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں، میں نے بیان کی تھی کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی ہر سال حج کروں. آپ نے کیا کیا؟ خاموش. پھر اس نے پوچھا ہر سال؟ آپ پھر اس نے پوچھا جی ہر سال؟ میں نے پوچھ رہا ہوں کہ ہر سال حج کروں؟ آپ پھر خاموش. یہاں تک کہ جب بندہ خاموش ہوگا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم میں تو کوئی تھا. اب ایک مثال بندہ کہتا ہے جس طرح ہمارے یہاں مشہور بھی ہے جی جب غسل فرض ہو تو اسی وقت کرنا چاہیے. بندہ سو سکتا ہے کہ نہیں سو سکتا؟ نہیں جی اسی وقت لازمی ہے، وسعت ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا مشہور ہے کہ عورت پہلے اصل میں دور میں عورتیں جو تھیں نا گھروں میں حمام وغیرہ نہیں ہوتے تو چارپیاں کھڑی کر کے کپڑا اوپر ڈال کے غسل وغیرہ کر لیتی تھی. تو اس دور میں کیا مشہور تھا کہ عورت کو اس 4 پئی سے نیچے اترنے کی اجازت نہیں جب تک وہ غسل نہ کر لے. ایسا نہیں ہے، اسلام کے اندر توسع ہے. بہت ساری چیزوں سے اللہ رب العزت نے جان بوجھ کر. اب جانوروں کا مثال آپ لے لیں. کچھ جانوروں کے بارے میں تو آ گیا حدیث میں، ٹھیک ہے کہ جی حلال ہیں یا حرام ہیں. باقی جانوروں کے بارے میں نشانیاں بتا دی، ٹھیک ہے. اب ضرور کوئی بندہ مجھ سے کہتا نہیں جی بتائیں جی طوطا جو ہے کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بھی وسعت ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی ہے، اس میں آپ کو آزادی دی ہوئی ہے. تو اس آزادی کو انسان کو نہیں چاہیے کہ جان بوجھ کے اس کو تنگ کرے. چلے جی اللہ اکبر. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لازم سبسکرائب کریں اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے بیل آئیکن کو کلک کریں. جزاکم اللہ خیر.